بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے کملی والے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین پر، جن کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ویلکم بیک لبنہ صاحب وظائف اکبر۔ محترم ویورز، شادی کا بندھن بہت خوبصورت بندھن ہے۔ جب کوئی جوڑا نکاح جیسے خوبصورت رشتے میں جڑ جاتا ہے تو اسی دن سے شیطان ان کو جدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس وقت تک اپنے شیطانی وار کرتا رہتا ہے جب تک ان کو جدا نہ کر لے۔ تو آج کی ویڈیو اس خوبصورت رشتے میں محبت کے وظیفے پر ہے۔ آپ نے فوراً شادی کے بعد یا شادی سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ ایک نہ ختم ہونے والی محبت میں جڑ جائیں گے۔ تو جو میرے چینل پر نئے ہیں، آئیے بنیے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ۔ آپ کو اس چینل کے ذریعے بے حد جو ہیں پاورفل وظائف ملیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی مشکلات حل کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو کس نے جدا کیا؟ شیطان نے۔ حدیث پاک ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پہ رکھتا ہے اور اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اور وہ لشکر جا کر زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک لشکر جاتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے دو لوگوں کے درمیان ایسا فساد ڈال دیا ہے، تو لیکن شیطان کو خوشی نہیں ہوتی۔ دوسرا آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو جدا کر دیا۔ شیطان اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ یعنی شیطان کا کام ہے رشتوں کو توڑنا اور میرے رحمان کا کام ہے رشتوں کو جوڑنا۔ محترم ویورز، اللہ کریم اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اسی لیے قرآن کریم جو حکمت اور دانائی سے بھرپور اللہ کا کلام ہے، اس نے آپ کی زندگی کی ہر مشکل کا حل اس میں رکھا ہے۔ اگر آپ ان مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی مقدس کتاب کو سہارا بنائیں، اس سے اپنے مشکلوں اور غموں کا علاج ڈھونڈیں۔ تو اس خوبصورت رشتے کے لیے ایک بہت خوبصورت وظیفہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہمیشہ اس خوبصورت بندھن میں آخری سانس تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے مثال دی ہے۔ اس مثال پر اگر غور کیا جائے تو سمجھ کچھ یوں آتی ہے کہ انسان کے جسم میں لاکھوں عیب ہوں گے، لیکن وہ لباس ان عیبوں کو چھپا دیتا ہے اور اس کے قریب تر ہوتا ہے، اور وہ یہی وجہ ہے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے رہیں یا پردہ پوشی کریں تو معاملات کبھی بھی جدائیوں تک نہ پہنچیں۔ تو میاں بیوی کے ایک دوسرے پر بے حد حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے دونوں کو حق دیا ہے کہ دونوں کے اگر حق ادا کیے جائیں تو معاملات نفرتوں اور دوریوں تک نہیں پہنچتے۔ محترم ویورز، حدیث پاک ہے، فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو کمزور لوگوں کے بارے میں بے حد سختی کرتا ہوں، جن میں ایک جو ہے وہ یتیم کا حق ہے اور ایک عورت کا حق ہے۔ یعنی یہ دو کمزور چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان ہیں، اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی ہے کہ ان کا حق ضرور ادا کرو۔ اسی طرح مردوں کے بے حد شوہروں کے حقوق ہیں۔ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم اللہ کریم کا حق اس وقت ادا نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ محترم ویورز، یہ دونوں کے حقوق ہیں، اگر دونوں ادا کریں تو زندگی جنت بنے، زندگی میں سکون ہی سکون ہو۔ پہلا وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے جو شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہی ہیں یا بندھ چکی ہیں، تو وہ اس عمل کو فوراً کریں۔ آپ نے کسی ایک جمعہ المبارک یہ عمل کرنا ہے، بس 3125 بار یا اللہ یا ودودو کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس کے بعد، اور آپ نے اپنے شوہر کا یا اس کا نام لے کر اس پہ دم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے روز 21 بار یا اللہ یا ودودو پڑھ کے اپنے شوہر
پہ دم کرتے رہنا ہے یا اس کا نام لے کر دم کرنا ہے، اور اللہ سے اس خوبصورت رشتے کے لیے ہمیشہ کے لیے محبت اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اس وظیفے کے ذریعے۔ اس وظیفے کے ذریعے آپ کو بہت کچھ ملے گا، آپ ضرور کیجئے گا۔ میری وہ بہنیں جو زندگی کا سفر اپنے شوہروں کے ساتھ گزار چکی ہیں لیکن ان کی مزاج نہیں ملتے اور وہ ہر وقت ان کے گھروں میں بے سکونی ہے، تو ان بہنوں کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، وہ ضرور کریں۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فضیلت اور برکات ہی ملیں گی، نامراد نہیں ہوں گی۔ ایک اور وظیفہ ان کو بتاؤں گی کہ عشاء کی نماز کے ساتھ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 41 بار سورۃ الکوثر پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ شوہر ہی غصے والا ہو سکتا ہے، زوجہ بھی غصے والی ہو سکتی ہے، تو شوہر اپنی زوجہ کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے درمیان ہر طرح کی نفرت جو ہے وہ محبت میں بدل جائے گی۔ شوہر کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگیں، اس کی قربت مانگیں اور گھر کا سکون مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ میرے رب کو مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، تو اس سے مانگتے رہیں۔ دعا میں بہت طاقت ہے، دعا تقدیریں بدل دیتی ہے، تو کبھی بھی قرآن کا جو ہے اس کا سہارا نہ چھوڑیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بہت خوبصورت نورانی آیات ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گی، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی برکات ہیں۔ تو محترم ویورز، یہ تھے آج کی یہ خوبصورت رشتے کے بارے میں خوبصورت وظائف، تو ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں کہ بہت سی بہنیں ہو سکتا ہے آپ کے بھیجے ہوئے اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا ثواب آپ کو ملے۔ تو جب آپ کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ کریم آپ کا بھی بھلا کریں گے، اس نیت سے آگے بھیجیں کہ ہو سکتا ہے میری وجہ سے کسی کو جو ہے کسی کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظائف کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔